یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی اپنے رب کے حضور توبہ کریں۔ بہت ہو گئی گناہوں بڑی زندگی، بہت کر دی اللہ پاک کی نافرمانی۔ اب نفس سے کہیں میں تھک چکا ہوں، اب اپنے نفس سے کہیں اب بھی موقع ہے، اب بھی سانسیں باقی ہیں، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے رب کے حضور جھک جا اور توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، آیت کریمہ کا مفہوم ہے ہم اس کا اجر بھی دگنا کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت بڑی خوش ہوتی ہے، اللہ پاک اس سے بڑا خوش ہوتا ہے جو اس کا بھاگا ہوا غلام، بھاگا ہوا بندہ، گناہگار بندہ اپنے رب کی حضور آ کر جھک جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ بہت اس سے خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو سچے دل سے آئیے ہم بھی توبہ کر لیں۔ اگر شیطان یہ ہمیں وسوسہ دلائے نا کہ اب تو تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو تو نے بہت گناہ کر لیے، اب تو جب تو ایسا بن گیا ہے تو ایسا ہی رہے، اب ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ وہ محبت کرتا ہے ہم سے، سبحان اللہ۔ آئیے توبہ کی فضیلت پر مشتمل میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جب کوئی بہت بڑا گناہگار بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ پاک اس کو کیسا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، کھیت کھلیان سب خشک ہو گئی، جانوروں کے تھن خشک ہو گئے، بچے بھوک سے بلکنے لگے، پیاس سے لوگ مرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر پہنچے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا گناہگار ہے جو 40 سال سے میری مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، اس کو پہلے کہو کہ یہاں سے اٹھ کر جائے، اس کو پہلے یہاں سے جانے نہ کہو، کیونکہ اس کی نحوست کی وجہ سے تم پر بارش نازل نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بھی گناہگار ہے نا یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، وہ اپنا منحوس وجود لے کر یہاں سے نکل جائے تاکہ یہ قوم اس مصیبت سے نجات پائے۔ اب وہ جو شخص تھا نا گناہگار، وہ تو سمجھ رہا تھا دلی دل میں کہ وہ گناہگار جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ میں ہی ہوں، لیکن میں اٹھوں تو اٹھوں کیسے، میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں تو جاؤں کیسے، ارے میں تو بدنام ہو جاؤں گا، لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے، کوئی اپنے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، میرا تو جینا دشوار ہو جائے گا۔ اب دلی دل میں وہ بغیر زبان ہلائے اللہ سے توبہ کرنے لگا، اے اللہ آج میری لاج رکھ لے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مجھے بے عزت ہونے سے بچا لے، اللہ مجھے بے عزت ہونے سے بچا لے، مجھے معاف کر دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، کچھ ہی دیر میں بارش برسنے لگی، چھما چھم بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ ابھی تو کوئی اٹھ کر بھی نہیں گیا، یہ باران رحمت کا نزول کیسے ہونے لگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب تک جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا، اب میں نے اسی کی برکت سے بارش کو نازل کیا ہے، اب اسی کی وجہ سے یہ بارش نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ سمجھ لیا کہ ہوا کیا ہے، اب عرض کرنے لگے اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے یہ بارش نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب توبہ سے پہلے ہم نے اس کو رسوا نہیں کیا تو توبہ کے بعد کیا اس کو رسوا کریں، یہ عارض مت کریں۔ یہ میرے رب کی رحمت کہ ہمارا رب اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں بخش دیتا ہے۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں میرے رب کی رحمت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کا آپ دورہ فرمایا کرتے تھے رات کو، وہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ جو اپنی جیبیں بھرتے ہیں، وہ تو بغیر بتائے کہ میں وقت کا امیر المومنین ہوں کسی کے گھر جا کر جھاڑو پوچھا بھی کراتے تھے، کھانا بھی کھلا کر آ جاتے تھے، کوچ بوجھ اٹھا کر گھر پہنچا دیا کرتے تھے، ایسے حکمران تھے آپ حکمران بن کر نہیں خادم بن کر جیے، آپ
سخت دھوپ میں گرم ریت پر سو جایا کرتے تھے، اور جو دیکھتا باہر سے قافلے والا آ کر کہ یہ کون ہے جو سخت گرمی میں ایسے گرم ریت پر سو رہا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وقت کے امیر المومنین ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھکتا ہے نا تو دھوپ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، ایسے سو جاتے ہیں۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو دورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی نوجوان آ رہا ہے سامنے سے اور اس نے کمبل اوڑا ہوا ہے اور اندر لگ رہا ہے کہ کچھ چھپایا ہوا ہے۔ آپ اس کے قریب پہنچے، قریب ہوتے گئے اس نوجوان نے دیکھا امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، اور وہ امیر المومنین کے جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ دراصل کیا تھا کہ کمبل کے اندر، چادر کے اندر شراب کی بوتل چھپائی ہوئی تھی، اس نے شرابی تھا وہ۔ اب جیسے ہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس کو تو کپکپی طاری ہو گئی۔ اب جیسے جیسے قریب آتے گئے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ اب دل ہی دل میں اللہ پاک سے توبہ کرنے لگے، اے اللہ آج بچا لے، آج بدنام ہونے سے بچا لے، حد الگ سے مجھ پر نافذ کی جائے گی، بدنامی الگ اٹھانی پڑے گی، اور وہ بھی شرمندگی خلیفہ دوم کے سامنے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، مجھے معاف کر دے۔ جب پہنچے نا قریب، اتنے میں آ گئے۔ اب سوچیں کہ جب آ گئے اتنی قریب میں، توبہ بھی کر لی اس نے، اور جب قریب پہنچے پوچھا، اے نوجوان بتا کیا چھپایا ہوا ہے تو نے؟ تو اب اس نے کہا کہ یہ پوچھا کیا ہے اس کے اندر؟ اس نے عرض کی ڈرتے ڈرتے کہ حضور سرکہ ہے اس کے اندر۔ وہ اللہ کی رحمت سے امیدوار تھا کہ کچھ کرم ہو جائے گا، حضور سرکہ ہے اس کے اندر۔ تو امام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا کھول کر تو وہ شراب سرکہ بن چکی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے توبہ کی برکتیں، یہ ہے فضائل اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے۔ واقعات پر واقعات یاد آ رہے ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، ابھی بھی دو چند منٹ ہیں، مختصر سا واقعہ سناتا ہوں پھر میں بیان کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کا سفر کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا اچانک کہ ایک وہ چلتے نہر کے کنارے پہنچا، تو وہاں پر ایک جو ہے وہ مینڈک آیا۔ تو مینڈک جب دریا کے کنارے پر آیا، وہ بچھو اس کے پیٹھ پر سوار ہو گیا، مینڈک کی پیٹھ پر بچھو سوار ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ نے اس کو فالو کیا۔ اب وہ مینڈک تیرتا دریا عبور کرنے لگا، آپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے دریا کراس کیا اور خشکی پر پھر اس کی پیٹھ سے اتر کر وہ بچھو آگے چلنے لگا، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آگے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کچھ دور ایک نوجوان جو کہ شراب کے نشے میں دھت بے ہوش پڑا ہے، اور اس کے قریب ایک سانپ پھنا بنائے اس کو ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بچھو اس سانپ کے قریب جاتا ہے اور اس کو ڈنک مار کر ختم دیتا ہے، اور پھر اسی طرح سے مینڈک کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کی حفاظت کے لیے میرے رب نے اس بچھو کو بھیجا تھا، جو مینڈک کی پیٹھ پر سوار ہو کر یہاں تک پہنچا۔ جب کچھ دیر کے بعد کو ہوش آیا نا، آپ نے اس کا منہ دھلوایا اور کہا، اے نوجوان اللہ سے تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ جس رب نافرمانی کرتا ہے اس رب نے آج تیرے ساتھ رحمت کا کیسا معاملہ کیا ہے۔ اور جب ساری تفصیل بیان کی نا، وہ نوجوان ہچکیاں باندھ کر رونے لگا اور اپنے رب رحمت ناز کرنے لگا، اور سچے دل سے آپ کے دست اقدس پر اس نے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی توبہ کے بعد اللہ پاک اس کی زبان میں ایسی تاثیر عطا فرما دی کہ جب کوئی بیمار اس کے پاس آتا تو اس پر دم کرتا نا تو وہ شفایاب ہو جایا کرتا تھا۔ یہ توبہ کی فضیلت ہے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن عقل مند وہی ہے جو تھوڑے کو زیادہ سمجھے۔ تو توبہ جو بندہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آئیے چند اشعار پڑھ لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں اور بیان کو مکمل کر لیتے ہیں۔ توبہ کریں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں۔